بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Wednesday after Asr Salah, 2nd Ramadan, 3rd of September 2008. There is no solid hadith on wearing imama, but it has a very good impact as an Islamic dress. Arab is the fuel of Islamic car, but unfortunately Islam is now running without proper fuel. The question and answer session is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmad Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سوال ہے بھائی، امامہ پہننا سنت ہے یا مستحب ہے؟ امامہ پہنا نہیں جاتا، باندھا جاتا ہے. یہ پوچھتا ہے امامہ پہننا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے؟ دو مسئلے ہیں الگ الگ. امامے کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مستقل الگ مسئلہ ہے، اور ایک ہے پوری زندگی میں کسی بھی وقت امامہ باندھنا. دو مسئلے الگ ہیں. ایک حدیث گھڑی ہے لوگوں نے کہ وہ نماز جو امامے کے ساتھ پڑھی جائے گی اس کا ثواب 25 گنا ملے گا. بغیر امامے کے آپ نماز پڑھیں اور امامہ باندھ کر نماز پڑھیں تو ثواب 25 گنا، 25 ٹائم اتنا ثواب بڑھ جائے. یہ حدیث کچھ حضرات نے تو لکھا ہے کہ ضعیف ہے. جیسے حدیث کی ایک کتاب ہے جامع صغیر، اس میں یہ حدیث آئی ہے تو اس نے بہت نشان بنایا ہے کہ ضعیف ہے. لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہی نہیں. صحیح بات یہی، یہ جو کچھ لوگ امام کے لیے امامہ لازم کرتے ہیں اور ممبر پر ایک امامہ نہیں، ایک کپڑے کا چیتھڑا رکھا رہتا ہے ممبر پر. امام آئے گا لپیٹ کر نماز پڑھائے گا، پھر کھول کر وہیں رکھ کے چلا جائے گا. یہ جو کچھ لوگوں کے یہاں رواج ہے، یہ اسی موضوع حدیث کی بنا پر ہے.
حالانکہ اولن تو یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ حدیث ہی گڑی ہوئی ہے۔ ثانیاً اگر یہ حدیث ہے تو پھر تو ہر نمازی کو امامہ باندھنا ہے، صرف امام کی امامہ باندھنے سے تھوڑی ہوگا، امام امامہ باندھے گا تو امام کی نماز اگر 25 گنا ہوئی تو امام کی ہوگی، مقتدی جس نے امامہ نہیں باندھ رکھا اس کی نماز 25 گنا کہاں سے ہو جائے گی؟ دیکھو اس کی مثال، امام صاحب بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھائی تو ان کی نماز کامل ہوئی، اور ایک شخص پیچھے مقتدی، اسی امام کے پیچھے مقتدی خشوع کے بغیر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یوں بھی کنکیوں سے دیکھ رہا ہے، یوں بھی کنکیوں سے دیکھ رہا ہے، آگے بھی دیکھ رہا ہے، گھڑی میں کتنے بجے وہ بھی دیکھ رہا ہے، موبائل بجنے لگا تو انگلی دبا کر کے بٹن دبایا، موبائل بند بھی کیا، دماغ کہیں بھٹک رہا ہے۔ یہ پیچھے ایک مقتدی کا حال ہے۔ تو امام صاحب بہت خشوع خضوع سے نماز پڑھی، ان کی نماز کامل ہوئی، تو کیا یہ جو پیچھے بغیر خشوع کے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز بھی کامل ہوگی؟ اس کی نماز کامل نہیں، اس کی ناقص ہوگی کہ امام کی کامل ہوئی ہے لہذا میری بھی کامل ہو جائے گی، ایسا کوئی قاعدہ نہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ جب لوگ نماز پڑھ کر مسجد سے لوٹتے ہیں تو کوئی نماز کا 10واں حصہ لے کر لوٹتا ہے، کوئی 9واں حصہ لے کر لوٹتا ہے، یہ اس سے بہتر 10ویں حصہ لے کر لوٹتا ہے، اس سے بہتر جو 9واں حصہ لے کر لوٹتا ہے، کوئی 8واں حصہ لے کر، کوئی 7واں حصہ لے کر، کوئی 6واں حصہ لے کر، کوئی تیسرا حصہ 1/3 لے کر، کوئی 1/2 لے کر، اور کوئی ہی بندہ کمپلیٹ نماز لے کر لوٹتا ہے۔ جب مسجد سے لوگ نکلتے ہیں تو کوئی ہی بندہ ایسا ہوتا ہے جو کمپلیٹ نماز لے کر لوٹتا ہے، ورنہ کوئی کسی کی ہاف بھی نماز نہیں ہوئی، 1/3 ہی ہوئی، کسی کی اتنی بھی نہیں ہوئی، 1/4 ہوئی، 1/5 ہوئی، 1/6 ہوئی، کوئی 1/10 ہوئی۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جیسی امام کی نماز ایسی نماز سب کی ہونی ضروری نہیں ہے، ہر ایک کی نماز اس کے حالت کے اعتبار سے۔ بولو بھئی یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں اس حدیث سے؟ بولتے تو ہو نہیں، بیٹھے خاموش بیٹھے ہو، روزہ جیسے لگا ہو سو رہے ہو۔ اس حدیث سے مضمون سمجھ میں آیا نہیں آیا کہ امام جیسا ہے اس کی حالت کے مطابق مقتدیوں کی نماز ہونی ضروری نہیں ہے، ہر مقتدی کی نماز اس کے اپنے احوال کے اعتبار سے ہوگی۔ بس اگر امام نے امامہ باندھ رکھا ہے اور مان لو کہ 25 گنا نماز ہوگی تو امام کی ہوگی، جس مقتدی نے باندھ رکھا ہے امامہ اس کی 25 گنا ہوگی، اور جس نے نہیں باندھ رکھا اس کی 25 گنا کہاں سے ہو جائے گی؟ تو اولاً تو وہ حدیث ہی صحیح نہیں، اور حدیث صحیح نہیں یعنی ضعیف نہیں ہے، موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے۔ ثانیاً اگر مان لو کہ وہ حدیث ضعیف ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مقتدی امامہ باندھ کر نماز پڑھے، تب وہ فضیلت ملے گی، محض امام کے باندھ لینے سے وہ فضیلت نہیں ملتی۔ بس کچھ جگہ پر یہ رواج ہے، اور یہ بدعتیوں کا رواج نہیں ہے۔ میں جب راندیر پہنچا تو قصائیوال مسجد میں میں نے کمرہ کرایہ پر لیا تھا رہنے کے لیے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ممبر پر چیتڑا رکھا ہے، ایک لمبا سا پلر ہے، کوئی وہ امام کچھ نہیں، رومال جیسا بھی نہیں، امام صاحب تکبیر ہوگی وہ لے کے لپیٹیں گے، لپیٹ کر نماز پڑھائی اتار کر نہیں رکھ کے چلے۔ تو میں تو پالنپور سے آیا تھا، ہمارے یہاں تو یہ سب علائیں بلائیں ہوتی نہیں، تو مجھے تو بڑی حیرت ہو گئی یہ کیا چکر ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ یہاں اس طریقے پر لوگ کہاں گئے تھے، یہ طریقہ غلط ہے، مجلس کو پار کر کے آگے آ کر بیٹھنا یہ صحیح نہیں، دیر سے آؤ، جہاں مجلس ختم ہوئی وہاں بیٹھو۔
مجلس کے آداب میں سے صحابہ جب حضور کی مجلس میں آتے تھے تو ہر ایک آ کر وہاں بیٹھتا تھا جہاں مجلس پہنچی ہے، اس کے بعد بیٹھتا تھا، وہاں سے آگے نہیں بڑھتا۔ یہ تو اتفاق ہے کہ آپ حضرات بیٹھے ہی بے ڈنگے ہیں۔ یہ آپ حضرات جو بیٹھے ہیں بیٹھے ہی بے ڈنگے ہیں۔ میرے یہاں دورے میں 800 لڑکے ہیں، اگر مجمع میں ایک آدمی کا بھی گیپ ہے، میں سبق نہیں پڑھاتا ہوں، پہلے گیپ بھرو، سب بیٹھو، مل کر بیٹھو، تب سبق شروع ہوتا، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ اور یہ جو آپ حضرات بیٹھے ہیں، مجھے 10 منٹ تک میں سوچتا رہا کہ ان کے سامنے کوئی دینی بات کہوں یا نہ کہوں۔ جن کو بیٹھنے کا طریقہ بھی مجلس ہے، دینی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، ان کے سامنے کیا دینی بات کہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ رات میں نے سمجھایا تھا کہ آج وہی صورتحال ہے۔ وہ جو 5 منٹ تک میں خاموش تھا، وہ یہی سوچتا تھا کہ ان لوگوں کے سامنے کوئی دینی بات کہوں یا اٹھ کے چلا جاؤں۔ میرے یہاں دارالحدیث میں 800 لڑکے حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ میں جب آتا ہوں، اگر ایک مجمع میں ایک آدمی کا بھی گیپ ہے، میں نہیں بیٹھتا ہوں، پہ گیپ بھرو، آگے بڑھو، جب تک مجمع بالکل صحیح جڑے گا نہیں، میں بیٹھتا ہی نہیں ہوں۔ دیکھو بھائی، ہر چیز کے آداب ہیں۔ نماز آپ جماعت سے پڑھیں گے تو اس کے بھی آداب ہیں، اس طریقے پر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کا کوئی فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اس طریقے پر نہیں پڑھیں گے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ آپ ایک چادر تان دیں تو سب اس چادر کے نیچے آ جائیں۔ تو حدیثوں میں آیا ہے۔ تو صحابہ کو جس طریقے سے دین ملا ہے، میرے بھائیوں، ہم بھی اسی طریقے سے دین لیں گے تو ملے گا، اس سے ہٹ کر کامیابی ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو بہت دیر تک استخارہ کرتا رہا کہ کچھ کہوں کہ نہ کہوں، کہوں نہ کہوں۔ کیوں؟ آپ لوگ مالدار لوگ ہیں، ان کو کہو تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ مالدار سے کوئی بات کہی جائے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ غریب آدمی ہر بات سن لیتا ہے، کڑوی کسیلی ہر طرح کی بات سن لیتی ہے، لیکن جس کا جیب گرم ہو، اس کو کوئی بات اگر انصاف کی کہی جائے تو بھی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر میں نے فیصلہ کیا دماغ میں کہ کرو، نظر انداز کرو انہیں، جو انہیں کرنا ہو کرو، کہو۔ تو پھر میں نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ تو میں نے آج کہہ دیا، آئندہ نہیں کہوں گا۔ جس تمہیں جہاں بیٹھنا تمہیں بیٹھو، تمہیں کچھ ملے تو میری بلا سے، نہ ملے میری بلا سے۔ شریف عقل مند کو ایک مرتبہ اشارہ کر دیا، یا رات میں نے ایک بات کہہ دی تھی، پھر کیوں اس کے خلاف ہوا؟ میں تو سبق میں ایک مرتبہ کہتا ہوں، اگر سال بھر اس کے خلاف کوئی کرے تو اس کو ڈانٹتا ہوں، کیوں بھی میں نے اسے 6 مہینے پہلے یہ بات کہی تھی، کیوں بھول گیا؟ تو رات کہی تھی، وہ دوسرے دن اثر کے بعد لوگ بھول گئے۔ تو میں ان کو کہتا، اب ایسی مجلس، سمجھو مسئلے کو، ایسی مجلس ہے، اب ایک آدمی یہاں آ کر بیٹھے تو یہ درست ہے؟ بولو، مسئلہ بولو، آنکھ بند کر کے چپ چاپ مت سنو۔ ایسا آدمی یہاں آ کر بیٹھے درست ہے؟ لا محالہ تکلیف ہوگی کسی کو۔ اس لیے صحابہ کا طریقہ تھا کہ جب مجلس میں آتے تھے تو حیث ینتہی بہ المجلس، جہاں تک مجلس پہنچی وہیں بیٹھتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ امام صاحب بڑھتے تھے، امام کو مصلی پر آنا ہے، پوری مسجد بھر گئی ہے، امام صفیں چیر کر مصلی پر آئے گا، وہ وہاں کھڑا رہے گا، وہیں بیٹھے گا، تو نماز کیسے پڑھائے گا؟ یا مثلا میں مقرر ہوں، مجمع جڑ گیا، اب مجمع جڑنے کے بعد مجھے تقریر کرنے آنا ہے، تو میں تو مجمع چیر کر آؤں گا، جبھی تو تقریر کروں گا۔ تو آپ لوگ امام صاحب کو دیکھ رہے تھے، امام صاحب کو دیکھو مت، وہ امام صاحب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اولاً تو وہ حدیث ہی نہیں ہے، اور حدیث اگر ہے تو ہر شخص کو امامہ باندھنا ہے۔ اس حدیث کا مصداق صرف امامہ باندھ لے، اور امام کے امامہ باندھنے سے ہر مقتدی کی نماز 25 گنا ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی یہ کہے کہ جب ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں
تو جماعت کی نماز بھی 25 گنا یا 27 گنا ہوتی ہے، تو یہ تو جو امام کا وصف ہے وہ مقتدیوں کو مل گیا۔ امام کی نماز 25 گنا ہو گئی، ہر آدمی کی 25 گنا جماعت سے پڑھی ہوئی نماز 25 گنا ہو گئی۔ وہی بات صحیح نہیں ہے۔ جماعت میں ہر مقتدی یونیٹی کا 1 پوائنٹ ہوتا ہے، اس 1 پوائنٹ کے بغیر یونیٹی بنتی نہیں۔ جماعت کی جو نماز ہے وہ ایک کلی ہے، اور ہر نمازی اس کلی کا ایک فرد ہے، اس فرد کے بغیر کلی بنتی نہیں۔ تو جماعت میں جتنے نمازی شریک ہیں وہ ان مقتدیوں کے ذریعے سے جماعت بنی ہے، لہذا جماعت کا ثواب سب کو ملے گا۔ مگر ڈریس اس نے کپڑا پہن رکھا ہے اتنا، اس کا جماعت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو پرسنل احوال ہے، اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ جو بغیر عذر کے اتنا کرتا پہن کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مکروہ ہے، یہ اس کا اپنا پرسنل حال ہے۔ ایک نے پاجامہ لٹکا رکھا ٹخنوں سے بھی نیچے اور نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز مکروہ ہوگی کہ وہ جماعت سے پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، تو پرسنل احوال ہے۔ اس نے پاجامہ کہاں تک پہن رکھا ہے، کرتا کہاں تک پہن رکھا ہے، یہ تو پرسنل احوال ہے، اس کے نماز پرسنلی نماز پر اثرات پڑیں گے۔ اور ایک ہے جماعت یعنی یونیٹی، اس یونیٹی بنتی ہے ہر ممبر کے شرکت سے۔ جب تک ہر ممبر شریک نہ ہو تو چونکہ جماعت مل کر کلی بنتی ہے، اور جماعت کا ثواب 25 گنا ہوا تو ہر ایک کی نماز کا ثواب 25 گنا ہوا۔ اور اس کے برعکس جو پرسنلی احوال ہیں، یہ خشوع خضوع سے مقتدی پڑھ رہا ہے، امام خشوع خضوع سے نہیں پڑھا رہا، امام کی نماز ناقص ہوگی، اور یہ مقتدی جو خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے اس کی نماز کامل ہوگی۔ امام شاندار نماز پڑھا رہا ہے، اس کی آستینیں اونچی ہیں، آستینیں اونچی ہے ہی نہیں، یا اس کا پاجامہ نیچا ہے، یہ جو احوال ہیں اس کی وجہ سے نماز ناقص، مقتدی کی نماز ناقص ہوگی، امام کی کامل ہے۔ تو دو چیزیں الگ الگ سمجھنے کی ہیں، ایک یونیٹی میں جس میں جو شریک ہے، اور ایک پرسنلی احوال ہے۔ تو امامہ باندھنا اس کا جماعت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو پرسنلی احوال ہے۔ بس اگر امام میں سے ثواب بڑھتا ہے تو ہر مقتدی کو امامہ باندھنا ہے، صرف امام کے باندھنے سے مقتدیوں کا ثواب نہیں بڑھے گا۔ اور یہ جو بات جگہ یہ رسم ہے، محض بغیر سمجھے رسم ہے۔ تو اولاً تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں، حدیث ہی موضوع، اس لیے ہمارے یہاں اس حدیث شریف پر فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ جب حدیث ہی نہیں تو کیسے فتویٰ دیں گے؟ ایک دوسرا مسئلہ ہے عام احوال اور نماز کس حال میں پڑھنی چاہیے۔ یہ دو مسئلے میرے بھائیوں الگ الگ ہیں، اسے سمجھ لو۔ عام زندگی اور خاص طور پر نماز کس حال میں پڑھنی چاہیے، اس سلسلے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ قرآن کریم نے حکم دیا ہے جب تم مسجد میں جاؤ، مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنی بیوٹی لے کر جاؤ، اپنی زینت لے کر جاؤ۔ خذوا زینتکم، لے لو تمہاری زیبائش کو، تمہاری زینت کو۔ ایک صاحب ہمیشہ 5 نمازیں بیوی کو لے کر آتے تھے پڑھنے، نماز پڑھنے 5 نمازوں میں بیوی کو لے کر آتے، اکیلے کبھی نہیں آتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ان کا اللہ کا حکم ہے، ان کی بیوی کا نام زینت تھا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کی ہر حاضری پر اپنی زیبائش لے کر آؤ۔
یعنی فرض نماز جب پڑھو، یہ میں نے یعنی اس لیے بڑھایا کہ یہاں مسلمان ساری فرض نمازیں مسجد میں نہیں پڑھتے، کچھ یہاں کے احوال ہیں، دور دراز رہتے ہیں، موسم ویدر ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو بعض مسلمان اپنی فرض نمازیں گھروں میں بھی پڑھتے ہیں، ورنہ اصل یہ ہے کہ ہر فرض نماز مسجد ہی میں پڑھنی ہے۔ گھر میں نفلیں پڑھو، فرض نماز گھر میں نہیں، فرض نماز مسجد میں پڑھو۔ تو قرآن نے جو کہا کہ ہر مسجد کی حاضری، یعنی ہر فرض نماز جب آپ پڑھیں تو زینت لے کر پڑھیں، زیبائش لے کر پڑھیں، خوبصورت بن کر پڑھیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور نفل نماز جو گھر میں پڑھتے ہیں، نفل نماز گھر میں پڑھتے ہو، پڑھو جس طرح تمہیں پڑھنی ہو پڑھو۔ میرے استاد تھے شیخ محمود عبد الوہاب محمود قدس سرہ، مصر، کیرو، مصر میں اسکندریہ سٹی ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور ازہر یونیورسٹی نے ان کو دارالعلوم دیوبند میں بھیجا تھا، مبعوث تھے۔ تو مصر میں گرمی بہت کم ہوتی ہے، بارش بھی بہت کم ہوتی ہے، گرمی بھی بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ ساحلی علاقہ چاروں طرف سمندر ہے۔ اور دیوبند کی گرمی خدا کی پناہ، تو ان کے بدن میں گرمی کے زمانے میں پھنسیاں، لال دانے نکل آتے تھے، پھنسیاں نکل آتی تھی، اور کوئی کپڑا بیچارے پہن ہی نہیں سکتے تھے، صرف ایک پجامہ، پجامہ نہیں پجامہ، یہاں سے لے کر یہاں تک کی پجامہ، کیونکہ عرب تو لمبا کرتا پہنتے ہیں تو اس کے نیچے پجامہ چھپ جاتا ہے، وہ پجامہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ نیکر ہوتا ہے، چڈی جیسا ہوتا ہے، تو وہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہی پہن کر 24 گھنٹے بیچارے رہتے تھے، کپڑا پہن ہی نہیں پاتے، اور اسی حال میں تہجد بھی پڑھتے تھے اور ساری نفلیں بھی پڑھتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ اور جب مسجد میں جاتے تھے تو اس پر بنیان پہنتے تھے، بنیان پر ان کا توب لمبا کرتا پہنتے تھے، اس پر عبا پہنتے تھے، گرمیوں میں سخت عبا پہنتے تھے، پھر اس پر شال اوڑھتے تھے اور دلہا بن کر کے جاتے تھے مسجد میں۔ اور میں نے دیکھا کہ بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں، پسینہ بری طرح سے بہہ رہا ہے، اور کوئی مجال کیا جو ہلے یا کہیں کھجالے نہیں، بالکل اطمینان سے نماز پڑھ۔ جب فرض پڑھ کر کے کمرے میں لوٹتے تھے تو اکیلے رہتے تھے، فیملی ان کی مصر میں تھی، ان کا کمرہ اکیلا تھا، تو دروازہ کھولتے ہی شال نکال کے اتنا غصے میں مارتے تھے دیوار سے، پھر آبا نکال کر پھینکتے تھے اور سارے کپڑے نکال دیتے تھے، پنکھا کے نیچے 5 منٹ بیٹھتے تھے، تب سنتیں پڑھنے کے قابل ہوتے۔ تو ایک دن میں ان کا خادم تھا، میں نے قرآن کریم کا حفظ انہی سے شروع کیا تھا، میں نے دورے سے فارغ ہو کر قرآن حفظ کیا ہے، تو سب اطول میں نے انہی سے حفظ کی تھی۔ تو ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت یہ جو توب ہے آپ کا لمبا کرتا، یہ کافی ہے، اس کرتے پر اتنی سخت گرمی ہے، اس پر آپ وہ عبا پہنتے ہیں، پھر عبا کے اوپر شال اوڑھتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس وقت طالب علم تھا، بچہ تھا، 20-22 سال کا ہوں، 22 سال بھی نہیں، 20 سال کا ہی تھا۔ مجھے انہوں نے جواب دیا، سعید انی استحی من اللہ، انہوں نے کہا مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی، مجھے یہ جواب دیا انہوں نے، سعید انی استحی من اللہ، مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی، تو دلہا بن کر، شاندار بن کر اللہ کے سامنے مسجد میں جاتے تھے، اور وہی گھر میں نفلیں صرف اس پجامہ میں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جب بھی نیت باندھو نماز کی تو دلہا بن کر باندھو، ایسا نہیں، وہ گھر میں جو نفلیں ہیں وہ پرائیویٹ ملاقات ہے اللہ سے، اور مسجد کی جو ملاقات ہے یہ پرائیویٹ، یہ سرکاری ملاقات ہے، آفیشیل ملاقات ہے، یہاں باقاعدہ ٹائم ٹو ٹائم آؤ، یہ نہیں کہ جب آؤ آ کر پڑھ کے چلے جاؤ، نہیں، کسی بڑے سے ملاقات کے لیے آفیشیل ٹائم لیا جاتا ہے، تو ٹائم لیا جاتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم لیا جاتا ہے، اتنی مختصر سے مختصر بات کی جاتی ہے اور اس کے بعد چلے آؤ۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب نماز پڑھو تو زینت لو، بلکہ یہ فرمایا ہر مسجد کی ہر حاضری پر زینت لو۔
تو مجھے جواب دیا سعید انی استحی من اللہ. تو میرے بھائیوں، جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو بہترین حالت میں حاضر ہو. یہاں رک کر ایک مسئلہ اور سمجھنا چاہیے. وہ مسئلہ ہے کلچر کا. دنیا کے کلچر مختلف ہیں، سویلائزیشن دنیا کے الگ الگ ہیں. قرآن و حدیث میں جو احکام ہوں گے ان احکام میں اسلامی کلچر کے مطابق احکام ہوں گے. آپ حضرات کے ملک میں کلچر ہے کرتا اندر گھساؤ اور پتلون اوپر باندھو تاکہ سارا ننگا پا پیچھے سے نظر آئے. آپ لوگوں کا کلچر ہے، آپ لوگوں کا نہیں، استغفر اللہ میں نے غلط کہا، اس ملک کے لوگوں کا کلچر ہے. اس کلچر کو آپ نے اپنایا ہے، ہمارا کلچر نہیں. ہمارا کلچر اسلامی کلچر ہے. مگر اس ملک کا جو کلچر ہے، یورپ کا، افریقہ کا، امریکہ کا جو کلچر ہے جس میں ہم مصیبت میں پھنسے ہیں، وہ کلچر یہ ہے کہ آگے ننگے رہو، کپڑے پہن کر بھی ننگے رہو. اور عورتوں کو تو کتنا ننگا کر دیا، ہاف ننگی بھی جاری کر دیا، ہاف ننگی گمو. یہی کلچر ہے ان کا. اور مرد کا کپڑے پہنو مگر کپڑے پہن کر بھی ننگے رہو. وہ جو کرتا اوپر لٹکائیں گے، آپ پتلون پر کرتا چھوڑیں گے تو پیچھے سے پردہ ہو جائے گا. نہیں، پردہ نہیں، کرتا اندر گھساؤ تاکہ پیچھے سے ننگے معلوم ہو. یہ یہاں کا کلچر ہے. میرے بھائیو سوچو، اپنی عقل سے کچھ سوچو. اس دنیا، اس ملک کے کلچر نے عورتوں کو تو ہاف ننگا کر دیا. وہ تو اس کلچر ہے، تہذیب ہے. وہ آدھی ننگی جو سڑکوں پر گھوم رہی ہیں وہ ان کی تہذیب ہے. اور مردوں کو بھی ایسا کر دیا کہ کپڑے پہنو مگر آدھے ننگے رہو. وہ کپڑا کرتے کا اگلا دامن یا کرتے کا پچھلا دامن جو ننگا پہ کوئی چھپا سکتا ہے، اس کو کہا اندر گھساؤ، اندر انشٹ کرو تاکہ بچہ اچھی طرح پیچھے سے ننگے معلوم ہو. جو پتلون پہن کے جا رہا پیچھے سے دیکھو کیسا ننگا معلوم ہوتا. یہ یہاں کی تہذیب ہے. ایسی دنیا میں طرح طرح کی تہذیب ہے. مگر قرآن و حدیث میں جو احکام ہوں گے تو کون سی تہذیب مراد ہوگی؟ اسلامی تہذیب. دیکھو آج بھی ہر آدمی جانتا ہے کہ اس ملک کی عورتوں کے لیے تہذیب ہے آدھا ننگا ہونا. کیا مسلمان عورت اس حال میں نماز پڑھے گی؟ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیونکہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے. ارے تمہارے ملک کی تہذیب ہے مگر نماز تو اسلامی تہذیب کے اعتبار سے پڑھنی پڑے گی. اور اگر اسلامی تہذیب کے مطابق، اسلامی تہذیب میں صرف چہرہ جتنا وضو میں دھوتے ہیں اتنا کھلا رہے، دونوں ہاتھ پہنچوں تک کھلے رہیں، دونوں پیر ٹخنوں سے نیچے ٹخنے چھپانے ہیں. اگر ٹخنے کھلے ہوں گے عورت کی نماز نہیں ہوگی. اتنا کھلا رہ سکتا ہے، باقی سارا بدن چھپا کر نماز پڑھنی ضروری، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں. تو جب عورت کے حق میں اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کا اعتبار ہے، اسلامی لباس میں نماز پڑھنی ضروری ہے، تو مردوں کے لیے مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ آپ یہاں کے کلچر میں مسجد میں کیوں آتے ہیں آدھے ننگے؟ سوچو میرے بھائیو، یہ مسئلہ سوچنے کا ہے. جب عورتوں کو ہم نہیں اجازت دیتے کہ بھئی اس ملک کا جو کلچر ہے اس کلچر میں رہنا ہی جائز نہیں، اور اگر کوئی رہے تو نماز نہیں پڑھ سکتی. کوئی رہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. رہے تو کیا مطلب؟ ہم ٹرکی گئے تھے ایک مرتبہ، بہت سال ہوئے. وہاں ایک مسجد سلیمانی، بہت بڑی مسجد ہے، ایک بڑے بادشاہ کی بنائی ہوئی. ہم جمعہ پڑھنے کے لیے گئے تو امام خطیب آیا، اس نے وہاں لمبا اونچا ممبر ہوتا ہے، اس نے ممبر پر خطبہ دیا بڑی شاندار عربی میں. ہاتھ میں کتاب لے کر نہیں پڑھ رہا تھا ہمارے امام صاحب کی طرح، اپنے وہ برجستہ عربی جانتا تھا، بڑا شاندار خطبہ دیا. مضمون بھی بہت عمدہ تھا. اس کے بعد میں جب ہم نماز پڑھ کر نکلے تو وہاں ہمارے
ایک دوست تھے، اللہ بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بہت ہی بلند کرے، ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا، بھائی زکریا ان کا نام تھا، جماعت کا بڑا اچھا آدمی تھا، ٹوٹی پھوٹی اردو جانتا تھا جماعت میں نکلنے کی وجہ سے، وہ ہمارا میزبان تھا، بہت ہی اچھا آدمی تھا، اللہ اس کے عمر درجات بلند فرمائے۔ تو میں نے بھائی زکریا سے کہا کہ بھئی امام صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ اچھا، اس سے تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی کوٹ پتلون میں اور اس کے ساتھ ہی ایک عورت، وہی پینٹ، کیا کہتے ہیں عورتوں کے لباس کو جو اتنا کرتا یہاں اسکرٹ میں، وہاں سے ہمارے سامنے بھی دو آدمی گزرے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم یہاں ہیں، بھئی امام صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے، اچھے آدمی معلوم ہوتے تھے۔ تو بڑے زور سے ہنسے، کہنے لگے ابھی ایک آدمی اور عورت گئے تھے، تم نے دیکھا؟ میں کہا دیکھا، کہنے یہی امام، کہا یہی امام تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی۔ میں نے کہا یہ وہاں تو لباس کچھ اور تھا، داڑھی بڑی شاندار تھی، کہنے لگے وہ سب کمرے میں لٹکا دیے، وہ جبا کبا، وہ ترکی ٹوپی، اس پر امامہ باندھا ہوا سفید بڑا خوبصورت، وہ کہا وہ سب وہاں کمرے میں رکھ دیا ہے، ٹوپی داڑھی بھی وہیں لٹکا دی، اور کہا یہ جو کوٹ پتلون ہے یہ اس وقت بھی تھے، یہ اندر ہی تھے، یعنی نکالے نہیں تھے، یہ سب یہ لباس تھا، اس کے اوپر وہ لباس چڑھا لیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو اس کی بیوی ہے اسکرٹ میں یہ کیوں آئی؟ کہ لے نماز پڑھنے آئی تھی۔ میں نے کہا اس کی نماز کیسے ہو جائے؟ کہنے لگے اس کا جبہ بھی وہی مسجد میں ہے، وہ پہن کر کے نماز پڑھ لی اور اسے اتار کر چل دی، وہ بھی وہیں رکھ دیا۔ تو اگر کوئی اس حال میں نماز پڑھے گا، نماز تھوڑی ہوگی، اس کو بھی وقتی طور پر وہ جبہ اوڑھنا پہننا پڑے گا عورت کو بھی، اور عورت قاعدے میں لباس پڑے گی تبھی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، آپ کی جو تہذیب ہے جس پر آپ جاب پر جاتے ہیں، آپ کی نہیں تہذیب، بھی میں نے غلط کہا، آپ کے ملک کی جو تہذیب ہے وہ ہماری تہذیب نہیں ہے، آپ کے ملک کی جو تہذیب ہے اس جس پر آپ جاب پر جاتے ہیں، اور جاب پر جانا آپ کے لیے اس تہذیب میں اس لباس میں ضروری ہوتا ہے، ضرور جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن میرے بھائیو، جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو پھر کیا فریضہ آپ کا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب آؤ تو اسلامی لباس پہن کر کے آؤ، جیسے عورت کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے لیے کھڑی ہو تو اسلامی لباس میں نماز پڑھے تو نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو آپ بھی کم سے کم جب مجمع میں آئیں، مسجد میں آئیں تو اسلامی لباس میں آئیں۔ اسلامی لباس میں کیا ہے؟ اسلامی لباس میں یہ ہے کہ شاندار، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ یہ ہے کہ آپ کرتا پاجامہ پہنے، پاجامہ چاہے اندر کیسا بھی ہو، کرتا اگر گھٹنوں سے آدھی پنڈلی تک آپ کا کرتا ہے تو اندر آپ کی لنگی کیسی ہے، پاجامہ کیسا ہے، اسے نہیں دیکھیں گے، اور سر پر امامہ بندھا ہوا ہو، اس حال میں آپ نماز پڑھیں، یہ شاندار اسلامی لباس۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف ٹوپی پہننے، سر پہ امامہ نہیں بندھا ہوا، یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں دونوں طریقے تھے، صرف ٹوپی بھی حضور پہنتے تھے اور امامہ بھی باندھتے تھے۔ امامہ کہیں جانا ہوتا تھا تو امامہ باندھتے تھے، اور گھر میں رہنا ہوتا تھا ٹوپی پہنتے تھے۔ حضور صرف ٹوپی پہنتے تھے، اس کی دلیل ترمذی شریف میں دوسری کتابوں میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید 4 قسم کے شہید ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہوتے ہیں وہ 4 طرح کے بندے ہوتے ہیں۔ ایک رجل جید الایمان، اعلیٰ درجے کا ایمان ہے اس کا، یعنی نیک صالح زندگی ہے اس کی، اور بہادر آدمی ہے، میدان میں اترا تو مردانہ وار لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے مارا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس شہید کے جنت میں جو اس کا رتبہ اور مرتبہ ہوگا وہ اتنا اونچا ہوگا کہ لوگ اس کے مرتبے کو یوں دیکھیں گے۔ آپ کی ٹوپی گر گئی، حدیث میں ہے کہ آپ کی ٹوپی گر گئی، کس کی ٹوپی؟
راوی کہتا ہے کہ حضور کی ٹوپی گر گئی یا حضرت عمر جو حدیث کے روایت کرنے والے ان کی ٹوپی گری. معلوم ہوا کہ یہ دونوں بزرگ صرف ٹوپی پہنتے تھے، کیونکہ ٹوپی پر اگر امامہ باندھ رکھا ہو تو اولاً تو امامہ ٹوپی گرتی نہیں. اگر ٹوپی پر امامہ باندھ رکھا ہو تو پھر گرے گی نہیں ٹوپی. لیکن اگر گرے تو اسے امامہ کا گرنا کہیں گے، ٹوپی کا گرنا نہیں کہیں گے. ٹوپی کا گرنا اسی وقت کہیں گے جب صرف ٹوپی ہو. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں مجلس میں بیٹھے ہوں تو صرف ٹوپی پہنتے تھے. حضرت عمر بھی صرف ٹوپی پہنتے تھے. کہیں جانا ہوتا تھا ادھر ادھر تو پھر امامہ باندھتے تھے. بہرحال شاندار طریقہ نماز کا یہ ہے کہ آپ امامہ باندھ کر نماز پڑھیں، کرتا پہنے، اور وہ کرتا بھی آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے. اس کے اندر لنگی ہو، پاجامہ ہو، وہ اندر اوپر ہی ہو یا باہر نظر آتا ہو، کچھ بھی ہو، کرتا آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، آدھی پنڈلی تک. یہ جو عربوں کے کرتے ہیں زمین پر گھسٹتے ہیں، یہ مردوں کے کرتے نہیں ہیں، عورتوں کے کرتے ہیں. یہ جو عربوں کے کرتے ہیں جو زمین پر گھسٹتے ہیں، یہ مردوں کے کرتے نہیں ہیں، یہ عورتوں کے کرتے ہیں جو اب عرب پہنتے ہیں. حدیث شریف میں ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ کپڑا آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، اور اگر تم اس سے کچھ نیچے پہننا چاہو تو پہنو، مگر ٹخنے پر کپڑے کے لیے کوئی گنجائش نہیں. بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک کپڑا پہننا ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا عورتیں مردوں کے کرتے سے ایک بالشت کرچا نیچا رکھیں عورتیں. تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس صورت میں تو عورت کے پیر نظر آئیں گے. تو حضور نے فرمایا پھر ایک ہاتھ لمبا رکھیں، اس سے زیادہ نہیں. تو مردوں کے کرتے سے ایک ہاتھ کرتا عورتیں نیچا رکھیں گے، زمین سے لگو لگو ہو جائے گا. آج کل عرب یہی تو کرتا پہنتے، اور اسی وجہ سے یہ سب جتنے عرب کرتے پہنتے ہیں سب عورتوں کے کرتے ہیں، مردوں کے کرتے نہیں ہیں. اور آدمی جیسا لباس پہنتا ہے ایسا ہو جاتا ہے، مزاج ایسے ہی بن جاتا ہے. ہجڑوں جیسا لباس بنو ہجڑے ہو جاؤ گے، مردوں جیسے لباس پہنو مرد بن جاؤ گے، عورتوں جیسا لباس پہنو زنانہ پن پیدا ہو جائے گا. آج عرب سارے عورتیں بن گئے، اور جب سے عرب عورتیں بن گئے اسلام کی شان گھٹ گئی. کیوں؟ اسلام کی جو شان ہے وہ ہمارے ہندوستانیوں کے ذریعے سے نہیں ہے، وہ عربوں کے ذریعے سے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو عربوں میں بھیجا ہے، ان کی کچھ خصوصیت ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہے. آج اسلام کی گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں رہا. حضرت مولانا قدس سرہ فرمایا کرتے تھے ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی کو دھکا دے کر چلا رہے ہیں. حضرت مولانا فرمایا کہ یہ ساری دنیا میں تبلیغ کے لیے گھومتے تھے، وہ کہا کرتے تھے ہم تو اسلام کی گاڑی بغیر پیٹرول کی گاڑی ہے، دھکا دے کر چلا رہے ہیں، چل رہی ہے. باقی اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہے. جب تک عرب ہوش میں نہیں آئیں گے، عرب جب تک صحیح راہ پر نہیں آئیں گے، عرب میں جب تک جان نہیں پڑے گی، اسلام کا بول دنیا میں بالا نہیں ہونے والا. اسی لیے دشمنان اسلام کی ساری قوتیں وہیں خرچ ہوتی ہیں. ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں، اپنے پنجے میں لینے کے لیے دشمنان اسلام کوئی کوشش نہیں کر رہے. عربوں پر ساری محنتیں ہیں کہ اگر یہ سانپ زندہ ہو گیا تو بس ہمیں کھا لگ جائے گا، اور یہ سانپ مر جائے یا سوتا رہ جائے تو ہم آرام سے. یہ حقیقت ہے، وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی آن بان شان کس قوم کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو سب دشمنان اسلام سمجھتے. تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو کرتے پہنتے اس کو مت دیکھو. آج کل لوگ دیکھتے ہیں کہ عرب اتنا کرتا پہنا، عرب نہیں تھے، اسلام نے کیا تعلیم دی وہ دیکھو.
اور اگر عرب کو دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھو، آج کے عربوں کو مت دیکھو، یہ تو بگڑے ہوئے عورتوں بنا دیا ان کو تو چوڑیاں پہنا کر کے، لمبے کرتے پہنا کر دشمنان اسلام نے عورتیں بنا دیا۔ آج کچھ لوگ دیکھتے ہیں عرب لمبے کرتے، اسلام، وہ عرب جو کرتا پہنتے وہ اسلامی لباس نہیں ہے، اسلامی لباس وہ ہے جو صحابہ پہنتے، اور جس کا حدیثوں کے اندر تذکرہ آیا ہے کہ کرتا آدھی پنڈلی سے نیچے نہیں، آدھی پنڈلی سے نیچے کرتا عورتوں کا ہوگا، اور عورتوں کا کتنا نیچے ہوگا، زمین سے لگو لگو، ان کے پیر بھی نظر نہیں آنے چاہیے، عورتیں جب چلیں تو ان کے پیر نظر نہیں آنے چاہیے، اتنا کرتا ان کا نیچا ہو، اور مردوں کا کرتا تو آدھی پنڈلی تک ہوگا۔ لیکن لوگ سمجھتے کچھ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ عرب کریں بس وہی اسلام۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، عرب کریں ایسا اسلام نہیں ہے، اسلام قرآن و حدیث میں ہے، اور قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے اس کے مطابق اکارڈنگ اگر عربوں کے احوال ہیں تو وہ اسلام ہے، اور اگر اس کے اکارڈنگ نہیں ہے تو وہ اسلام نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو ہے آپ نماز پڑھیں اسلامی لباس میں، آپ اپنے جاب پر جائیں، جو جاب پر کرنا ہو کریے، سب کوئی گنجائش سب چل کرتے رہو، لیکن میرے بھائیو اللہ کی بارگاہ میں جب آؤ، مسجد میں آؤ یا فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، چاہے گھر میں پڑھو، جب فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوں، چاہے گھر میں پڑھیں چاہے مسجد میں پڑھیں، اسلامی لباس میں آؤ۔ قرآن کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کی ہر حاضری پر اپنی زیبائی لے کر نماز پڑھو۔ آج بہت لوگوں میں سستی، جس حال میں جاب پر جاتے ہیں اسی حال میں یہاں آ جاتے ہیں۔ جب پھر بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اتنی آستینے والا کرتا آج کی تہذیب ہے، بغیر سر کے یہ آج کی تہذیب ہے۔ ارے بے شک آج کی تہذیب ہے، مگر کس کی، اسلام کی یا غیر اسلام کی؟ اسلامی تہذیب نہیں ہے، اسلامی تہذیب تو یہ ہے کہ سر پر صرف ٹوپی پہنو، یا عام حالات میں سر پر ٹوپی پہنو یا ٹوپی کے اوپر امامہ باندھو، یہ اسلامی تہذیب ہے۔ اب جب اسلامی تہذیب ہے تو کیا ایسا ہوگا کہ عام حالات میں تو ٹوپی پہن رکھی، امامہ باندھ رکھا ہے، اور نماز کا وقت آیا تو ٹوپی نیچے ڈالی اور نماز پڑھ رہا ہے؟ ایسا کون کرے گا بھائی؟ کہ وہ حدیث ہے، ایک حدیث شریف ہے، اس سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہے، سمجھو اس مسئلے کو بھی۔ حضور سے پوچھا گیا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ ایک کپڑا یعنی لنگی باندھی ہے یہاں سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، تو ایک ہی کپڑا ہے، صرف لنگی پہن کر، صرف پتلون پہن کر نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر ایک کے لیے دو کپڑے ہیں؟ ہر ایک کو دو کپڑے اویلیبل ہیں؟ حضور کے زمانے میں جو صحابہ کا حال تھا، اس میں بیچارے بہت سے غریب صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس ایک ہی لنگی ہوتی تھی، اس کا کپڑا ہے ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک کپڑے میں نماز نہیں ہوگی تو ان کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ مجبوری میں ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے، یہ اس حدیث شریف کا مطلب ہے کہ مجبوری میں ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے، اگر کھلے سر ہے تو کیا حرج ہے نماز پڑھنے؟ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر کھلے سر نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے۔ بے شک ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے، کب؟ مجبوری میں۔ اور اگر اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو پھر صرف ٹوپی گھر رکھ کر کیوں آئے، کرتا بھی گھر رکھ کر آؤ۔ حضور نے کیا فرمایا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے، ایک ہی کپڑا پہن کر کے آؤ، کرتا پہن کر کیوں آتے ہو، بنیان پہن کر کیوں آتے ہو؟ ٹوپی گھر رکھ کر آئے، ایک کپڑے رکھ کر آؤ۔ بے شک نماز ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ ہو جاتی ہے، مگر آدمی کو فرض نماز کس حال میں پڑھنی چاہیے، اس کے احکام قرآن و حدیث میں، اسے بھی تو سوچو اور سمجھو۔ اس کا کون انکار کرتا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز نہیں ہوتی؟ ناف سے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپا ہوا ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔
لیکن اس حال میں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ مجبوری میں پڑھ سکتے ہو، مجبوری ہے پڑھو، جب ہمارے پاس کپڑا نہیں ہم کہاں سے لائیں گے؟ لیکن اگر آپ کے پاس میں کپڑا اویلیبل ہے تو پھر اس حال میں نہیں، پھر قرآن کا حکم ہے کہ مسجد کی ہر حاضری پر ایسے کرو۔ کچھ لوگ فرق نہیں کرتے ہیں، مسئلہ پوری طریقے سے سمجھتے نہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ارے ہوتی، 100 مرتبہ ہوتی، کون میں کہتا ہے کہ نہیں ہوتی؟ مگر سوال یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کس لباس میں حاضر ہونا چاہیے، مسئلہ یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے زینت والا لباس لے کر ہر بار مسجد میں آؤ، جب بھی مسجد میں آؤ، جب بھی فرض نماز پڑھو، زینت والا لباس پہن کر کے آؤ، اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آج کل تو ننگے سر رہنا فیشن ہے۔ فیشن ہے، تم تو خود ہی کہہ رہے ہو فیشن ہے، تو تم نے تو کباڑا خود ہی کر دیا لفظ فیشن استعمال کر کے۔ فیشن میں نماز پڑھو گے؟ اگر فیشن میں نماز پڑھو تو عورتوں سے بھی کہو کہ آدھا بدن ننگا نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی۔ ارے کیسے؟ وہ تو فیشن ہے۔ یہ جو عورتیں، کافی عورتیں آدھا بدن ننگا رہتی ہے تو فیشن ہے۔ اس فیشن میں ہماری مسلمان عورت نماز پڑھے گی، کیسے نماز ہو جائے گی؟ تو کھلے سر رہنا یہ تو اس زمانے کا فیشن ہے۔ نماز میں آپ فیشن میں نماز پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی آپ مسجد میں آئیں نماز کی ہر حاضری پر دلہا بن کر آؤ، شاندار بن کر آؤ، اسلامی لباس پہن کر کے آؤ، بہترین حالت میں آؤ، اور نفلیں جیسے پڑھنی ہو پڑھو گھر جا کر، لیکن فرض چاہے گھر میں پڑھو چاہے مسجد میں پڑھو، بہترین حالت میں فرض پڑھنے چاہیے۔ اور بہترین حالت میں امامے کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بہترین حالت ہے۔ اور بغیر امامے کے صرف ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اور صحابہ گھر میں بغیر امامے کے صرف ٹوپی پہن کر بھی رہتے تھے۔ دوسرا مسئلہ ہے عام زندگی کا۔ عام زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعتموا تزدادوا حلما، اعتموا، امامہ باندھو، تزدادوا حلما، بردباری میں بڑھ جاؤ گے۔ بردباری کے لیے کیا ہے؟ ماڈیسٹی کیا لفظ ہے آپ لوگوں کے؟ اور ایک اس کا مقابل ہے، بردباری کا مقابل ہے چھچھوراپن۔ چھچھوراپن، چھچھوراپن کی ضد ہے بردباری۔ مسجد میں بیٹھا ہے باوقار، اور ایک بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے قریب میں اس کا جانتے چاہے انگلی ماری، یہ چھچھوراپن ہے۔ اور باوقار بیٹھا ہے، حالانکہ انگلی مار کر کے اسے کدا سکتا ہے مگر نہیں کرتا ہے، باوقار بیٹھا۔ تو امامہ باندھنے سے آدمی باوقار بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا امامہ باندھا کرو، بردباری تمہاری بڑھ جائے گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تجربہ کرو، بات چیزیں دلیل کی نہیں ہوتی، تجربہ ہوتے ہیں، بعض چلبلے مزاج کے ہوتے ہیں، چلبلا مزاج۔ اب یہ لفظ بھی اردو کے بڑے بھاری بھاری ہیں اور انگریزی کے مجھے آتے نہیں۔ چلبلا مزاج ہے، چین سے نہیں بیٹھے گا، کبھی یوں کرے گا، کبھی یوں کرے، کبھی یوں کرے، کبھی یوں کرے، کبھی یوں کرے گا۔ چلبلے مزاج ہوتے ہیں، یہ چلبلا اپنا اچھی صفت نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چلبلا ہونا بہت اچھی صفت ہے، میں چالو پرزا ہوں۔ وہ چالو پرزا ہونا ٹھیک نہیں ہے، باوقار ہونا یہ آدمی کا کمال ہے۔ اگر یہ برائی اپنے اندر سے ختم کرنی ہو، 24 گھنٹے پگڑی باندھو۔ 24 گھنٹے کا مطلب نہیں ہے کہ سوتے ہوئے لوگ، یعنی ایک تو ہے صرف فرض نماز کے وقت پگڑی باندھنا، ایک ہے ہر حال میں پگڑی باندھو۔ انشاءاللہ 1 سال نہیں گزرے گا کہ طبیعت میں سے وہ چلبلاپن ختم ہو جائے گا، وقار اور متانت پیدا ہو جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھو۔ تو حدیث شریف میں امامہ باندھنے کا یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ تم تزدادوا حلما، پگڑی باندھو، بردباری میں بڑھ جاؤ گے۔ لہذا میرے بھائیوں، عام زندگی میں بھی
اسلامی لباس میں پگڑی داخل ہے، مگر اس کا درجہ سنت کا نہیں، مستحب کا درجہ ہے۔ سنت کا درجہ کس کا ہوتا ہے؟ سنت کا درجہ اس کا ہوتا ہے کہ جو کام حضور نے ہمیشہ کیا ہے، اگرچہ اس کے فضائل، اس کا حکم نہیں دیا، فضائل نہیں بیان کیا، مگر ہمیشہ کیا ہے۔ جیسے نماز کی سنت ہے، حضور نے ہمیشہ پڑھی ہیں، کبھی نہیں پڑھی ہوں گی، لیکن اکثر احوال میں ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یہ سنتیں حضور نے پڑھی ہیں اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص 12 رکعتیں پابندی سے پڑھے گا، من حافظ علی 12 رکعتن، 12 رکعتیں پابندی سے پڑھے گا، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک حویلی بنائی جائے گی۔ وہ کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 6، ظہر کے بعد 2، مغرب بعد 2، عشاء بعد 2، یہ 12 سنتیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی پابندی سے ان کو پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے ایک حویلی بنائی جائے گی۔ اور حضور نے خود ہمیشہ یہ 12 رکعتیں پڑھی اور فضائل بھی بیان کیے، تو سنت ہوئی۔ اور وہ کام جو حضور نے گاہ بگاہ کیا ہے اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں تو وہ مستحب ہوتا ہے۔ جیسے مغرب کے بعد کی 6 نفلیں، سورج نکلنے کے بعد اشراق، سورج اونچا چڑھ جائے تو چاشت، عصر سے پہلے 4 رکعتیں، عشاء سے پہلے 4 رکعتیں، یہ سب مستحب ہے۔ کیوں؟ حضور نے کبھی کبھی پڑھی ہیں اور اس کے فضائل بیان کیے کہ اگر آدمی فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں رہے اور سورج نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت نکل جائے تو کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں نفلیں پڑھ کر کے واپس گھر لوٹے صلاۃ اشراق، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَلَوْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کا جتنا جھاگ ہے اتنے گناہ ہوں گے، وہ سب معاف ہو جائیں۔ مگر حضور نے پابندی سے نہیں پڑھا، اسے کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، اور فضائل بیان کیے۔ ایسی چیزیں مستحب کہلاتی ہیں۔ تو حضور نے امامہ کبھی باندھا کبھی نہیں باندھا، باہر تشریف لے آتے باندھتے تھے، گھر کی زندگی میں نہیں باندھتے تھے، اور فضائل بیان کیے کہ امامہ باندھو، بزدواری میں بڑھ جاؤ گے، لہذا اس کا درجہ مستحب کا ہے۔ امامہ خلاصہ کر لیں، امامہ عام اسلامی لباس کا جز ہے اور اعلیٰ فرض ہے، اور امامے کے بغیر صرف ٹوپی میں رہنا یہ بھی اسلامی تہذیب، اسلامی لباس میں داخل ہے۔ بس اسلامی لباس کا جو اعلیٰ فرض ہے، کرتا کے ساتھ امامہ باندھنا، یہ مستحب ہے، سنت نہیں۔ میں نے قاعدہ بتایا کہ سنت وہ ہے جس کو حضور نے اکثر و بیشتر پابندی کے ساتھ کیا اور فضائل بیان کی ہوں، جیسے 12 رکعتیں سنت موقدہ، اور وہ کام جو حضور نے گاہ بگاہ کیا ہو اور اس کی فضائل بیان کیے ہوں تو سنت اور مستحب، جیسے اشراق، چاشتہ ہوا، ان کی نمازیں، ایسے ہی امامے کی نمازیں۔ اور خاص طور پر امامے کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضیلت میں جو روایت آئی ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ روایت گھڑی ہوئی ہے، موضوع روایت ہے۔ لیکن جب اسلامی لباس کی فرسٹ کوالٹی امامے کے ساتھ ہے تو امامے کے ساتھ نماز پڑھنے سے کچھ نہ کچھ کمال اور فضیلت نماز میں بہرحال پیدا ہوگی۔ جتنا شاندار لباس پہن کر پڑھو گے اتنی نماز شاندار ہوگی، اور اگر کرتا پاجامہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہے، آستینیں کوہنیوں سے اوپر ہیں، اور کوئی مجبوری نہیں ہے، زمانے کی جو کلچر ہے اور فیشن ہے وہ فیشن اپنا رکھا ہے، تو نماز کمزور ہوگی، نماز ویک ہوگی، نماز مکروہ ہوگی۔ اور شاندار لباس میں پہنو گے نماز شاندار ہوگی۔ لہذا میرے بھائیو، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 چیزوں میں فرق کرو۔ ایک ہے نماز ہو جاتی یا نہیں ہو جاتی، ہو جاتی 1000 مرتبہ ہوتی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ نماز کس لباس میں پڑھنی چاہیے، کیسی حالت میں پڑھنی چاہیے۔
نماز تو ہو جاتی ہے اس کا ناپ سے گھٹنے کے نیچے تک کا بدن چھپا ہے تو نماز ہو جاتی ہے. اور شاندار لباس کیا ہے؟ سر پہ ٹوپی ہو یا سر پہ پگڑی ہو، کرتا ہو، کرتا مکمل آستین یہاں تک ہو اور نیچے ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، آدھی پنڈلی تک کرتا ہو. اس اسلامی لباس کے اندر نماز پڑھنے سے نماز شاندار ہوگی، بہترین ہوگی. ہمارے کچھ بھائیوں کو مسئلہ بیچارے سمجھتے تو نہیں ہیں، بس وہ دیکھتے ہیں کہ کوے جدھر جا رہے ہیں اسی چال وہ بھی چلتے ہیں. ارے کووں کی چال مت چلو، اپنی کبوتر کی چال پر رہو. کبوتر کوے کی چال چلنے لگا تو اپنی چال بھول گئے. تو اگر ان کووں کی چال چلو گے اپنی چال بھول جاؤ گے. میرے بھائیو کووں کی چال مت چلو، اسلامی تہذیب پر رہو، اسلامی لباس پر رہو. اور آج دنیا میں ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، مطالعہ کرو، اپنے طور پہ مطالعہ کرو. وہ کوے جا رہے ہیں ہم بھی اسی طرح چلیں گے، کیوں چلتے ہو؟ قرآن و حدیث موجود ہیں، ہر زبان میں مطالعہ کرو کہ صحابہ اور تابعین کا کیا تھا. کسی کے کہنے میں مت آؤ، میری بات بھی مت سنو، دوسرے کی بھی مت سنو، براہ راست مطالعہ کرو. اور کسی خاص اسکول آف تھاٹ کی کتابیں مت دیکھو. جو خاص اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے وہ تو اپنے حدیثیں پیش کرے گا، باقی پیش ہی نہیں کرے گا. جو ڈائریکٹ قرآن کی موجود ہیں، جو کسی اسکول آف تھاٹ کی لکھی ہوئی تفسیریں نہیں ہیں، حدیثیں موجود ہیں، حدیثوں کے ترجمے، وہ پڑھو اور خود فیصلے کرو. کووں کی چال مت چلو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.